الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مختلف کتابیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے چند مجموعوں کو بہت زیادہ شہرت دی ہے. ان میں سے ایک بلوغ المرام بھی ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے دور کے مایہ ناز محدث تھے، انہوں نے اسلامیات میں مختلف کتابیں لکھیں، خاص طور پر فن حدیث کے مختلف پہلوؤں پر. اور ان کی بہت ہی مشہور کتاب فتح الباری، جو صحیح بخاری کی شرح ہے، اس سے بہتر شرح ابھی تک صحیح بخاری کی کوئی نہیں لکھی جا سکی. انہوں نے اپنے نالج اور اپنے حساب سے حدیث کے مختلف ذخائر میں سے یہ انتخاب فرمایا بلوغ المرام، جو ہم ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تاکہ اس میں موجود جو اہم احکام اور مسائل ہیں ان کو بھی سمجھ سکیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کی اصلاح بھی کر سکیں. حدیث کے مطالعے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو سنواریں، سجائیں اور بنائیں. اس کے لیے جو پچھلے ابواب ہمارے گزر چکے، اب آگے جو آ رہے ہیں، اس میں ہم پہلے ہی کہیں گے، جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی، کیونکہ یہ عملی کتاب ہے تو اس کو بار بار پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت پیش آئے گی. تو آپ لوگ جو بھی اس کو سن رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو ان سے ہماری گزارش ہوگی کہ وہ پین اور کاپی کے ساتھ بیٹھیں، تاکہ ضروری جو پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کر سکیں، خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کتاب الصلاۃ. کتاب الصلاۃ یعنی نماز سے متعلقہ امور اور مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں. اور کتاب الصلاۃ، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز یہ ایک مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ باقی جو عمل ہیں اس کے لیے موقع، ٹائم اور کچھ شرائط ہیں. مثلا روزہ بھی فرض ہے، رکن اسلام میں داخل ہے، مگر سال میں ایک مرتبہ، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں کوئی بیمار ہو گیا تو اس وقت روزہ نہیں رکھے گا، یا اگر کوئی ٹریولر ہے، مسافر ہے، تو بھی وہ روزہ نہیں رکھے گا. عید کے بعد جب بھی اس کو موقع ملے وہ بعد میں روزہ رکھے گا. تو گویا کہ فرض ہونے کے باوجود سال میں ایک مرتبہ، اور وہ بھی مشروط. اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، پلر آف اسلام میں اس کا شمار ہے، مگر ہر آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا. جو لوگ غریب ہیں وہ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ ایمان تو ہے مگر دے نہیں سکتے، پریکٹس نہیں کر سکتے. اسی طرح حج کا مسئلہ ہے، حج ہر آدمی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. حج جو صاحب استطاعت ہے اسی پر فرض ہے، اور وہ بھی زندگی میں کتنی مرتبہ؟ صرف ایک دفعہ. یہ دیگر ارکان اسلام کی بات ہے، لیکن ان کے مقابلے میں نماز کا معاملہ کچھ ایسے ہے کہ اگر کوئی ظہر کے بعد مسلمان ہو تو عصر کی نماز فرض ہوگی اس پر. اس کو پورا طریقہ نماز کا نہ بھی آتا ہو تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، وہ جتنا آتا ہے جیسے آتا ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کرنا شروع کر دے گا. اگر کوئی آدمی مسافر ہے یا مقیم ہے، دونوں کے لیے نماز ضروری ہے. کوئی تندرست ہے یا بیمار ہے، ان کے لیے بھی نماز ضروری ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے زکام ہو گیا، نزلہ ہو گیا، میں نماز نہیں پڑھوں گا. اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے کہ بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر اشاروں کے ذریعے پڑھ لو. تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اب نماز کے بارے میں چند جو بنیادی مسائل اس میں ہیں. سب سے پہلے المواقیت. مواقیت یعنی ٹائم ٹیبل سمجھیے، اوقات. کیسے ہمیں معلوم ہو کہ 5 نمازوں کے اوقات کیا ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں گھڑی تو نہیں تھی کہ آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ 6 بجے فجر ہے، 12 بجے ظہر ہے، یا 4 بجے عصر ہے. یا اگر گھڑی ہو بھی تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ کا اپنا ٹائم ٹیبل الگ الگ ہوگا. یہاں پر اگر آپ سمجھ لیجئے کہ اگر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوں تو بعض علاقے جہاں پر فجر کا وقت بھی نہیں شروع ہوتا، اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر مغرب بھی ہو گئی، تو آپ کی ظہر ہے، بعض علاقوں میں فجر ہے اور بعض علاقوں میں مغرب ہے.
تو پھر کیسے اگر ٹائم مقرر بھی کیا جائے تو بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ تو شریعت نے ان سب کے لیے جو رعایت رکھی ہے، ٹائم ٹیبل کا جو دار و مدار ہے وہ سورج کے ساتھ ہے، اور اسی کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ ٹائم ٹیبل مقرر کر دیا گیا سب کے لیے آسان ہو۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ میک شور کریں کہ جو ٹائم شریعت نے مقرر کیا اس کی علامتیں بتا دی گئیں۔ اب وہ علامتوں کے بارے میں کسی طرح سے بھی آپ کو کنفرم ہو گیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے غروب آفتاب، سن سیٹ، یہ شرط ہے کس نماز کی؟ مغرب۔ اگر کسی بھی یقینی ذریعے سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اب سورج غروب ہو چکا ہے، کوئی بھی کنفرم خبر آ گئی، چاہے آبزرویٹری ڈپارٹمنٹ والے دے رہے ہوں یا کوئی محکمہ موسمیات والے دے رہے ہوں، کوئی بھی دے رہے ہوں، تو اس کی بنیاد پر آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ شریعت کا مقصد یہ کہ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب پڑھو۔ اب آپ خود جا کر باہر میدان میں ٹھہر کر دیکھتے رہیں کہ سورج کب غروب ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، مسجد میں اذان ہوئی، آپ نماز مغرب ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نمازیں جو فرض ہیں پراپر ٹائم پر پڑھنا چاہیے۔ نماز پڑھ رہے ہیں کب؟ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں عصر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد، یا عصر کی ٹائم اتنا ڈیلے کر رہے ہیں جیسے مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ نماز پابندی کے ساتھ وقت پر پڑھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے ایک حدیث جو آگے پیش کی گئی اس چیپٹر میں، اس میں کہا گیا کہ بہترین اعمال کون سے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها۔ افضل الاعمال، بہترین عمل کون سا ہے؟ نماز وقت پر ادا کی جائے۔ نماز بر وقت پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے، جیسے ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اس لیے ہر بھائی اور بہن کو نماز وقت پر پڑھنی چاہیے۔ جو لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں وہ تو بہت ہی غلط ہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی غلط ہے۔ تو نماز کے سلسلے میں جو چند اوقات بتائے گئے ہیں، اس میں ایک جو بہت ہی مشہور حدیث اس کے اندر پیش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوقات بتائے، سائنس کہ اس کی علامتیں کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوگا۔ وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ ما لم یحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم یغب الشفق ووقت صلاة العشاء الى نصف اللیل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس۔ یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 5 وقت کے نماز کے اوقات کیا ہیں۔ اس میں بتایا گیا ظہر کی نماز زوال کے ساتھ، یعنی سورج جو ہے بالکل مڈل سے ذرا سا ہٹ جائے تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور وہ کب تک باقی رہے گا؟ وہ باقی رہے گا جب تک ہر چیز کا سایہ ایکول نہ ہو جائے۔ ایکول سے زیادہ ہوگا تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کو پہچاننے کا ایک طریقہ آسان ہے۔ مثال کی طور پر سورج نکلا ہوا ہے، آپ اپنا ہاتھ ایسے رکھیں، اس کا جو شیڈو پڑ رہا ہے 1 سے زیادہ ہو جائے ایکول، تو سمجھیے کہ ایکول ہونے تک ظہر کا وقت باقی ہے، اور وہ ایکول سے زیادہ ہو گیا تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اور کون سا؟ عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور عصر کا وقت کب تک رہے گا؟ جب تک کہ سورج میں زردی نہ آ جائے، یعنی مطلب ہے کہ غروب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس کے اندر وہ اورنجی پن پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جس کو ہم زرد کہتے ہیں، اس وقت تک عصر کا وقت رہے گا۔ پھر کون سا وقت شروع ہوا؟ مغرب کا وقت۔ سورج غروب ہوتے ہی مغرب کا وقت شروع ہوا، اور کب تک رہا؟ جب تک کہ شفق باقی ہے، اور جب وہ آسمان پر ہورائزن پر شفق ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوا، اور عشاء کا جو وقت صحیح طور پر باقی رہتا ہے وہ نصف لیل تک، یعنی آدھی رات تک، اور اس کے بعد بعض محدثین کے خیال کے مطابق اس کے بعد بھی نماز عشاء پڑھی جا سکتی ہے، مگر افضل وقت ختم ہو جائے گا، اس کے بعد گزارے کا مسئلہ باقی رہے گا۔ افضل وقت آدھی رات تک، پھر اس کے بعد میں صبح کا وقت۔ طلوع فجر کنفرم طریقے سے معلوم ہو جائے تو ہوگا، ورنہ 2 قسم کے اوقات ہیں، ایک صبح صادق جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک صبح کاذب۔ صبح کاذب کا مطلب ہے کہ پراپر صبح نہیں ہوتی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اجالا سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ تہجد کے وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی تہجد اور سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس میں عام طور پہ ایسے کہ جیسے لگتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد تاریکی آ جائے گی، تو وہ صبح کاذب ہے، صحیح صبح نہیں ہوئی ابھی۔ تو
تو فجر کا ٹائم اس وقت شروع نہیں ہوا. جب صبح صادق ہوگی یعنی کنفرم ہو گیا کہ اب برائٹنس آ گئی، اجالا آ گیا، روشنی آ گئی، تو صبح کا وقت ہو گیا. اب اس کے بعد میں ہمیں صبح کی نماز ادا کرنی چاہیے. اب اس میں جو ہے تمام نمازوں کے اوقات کی علامتیں بتا دی گئیں. اب اس میں ہمیں جو میک شور کرنا ہے وہ صرف یہ کہ جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے ٹھہریں تو وہ ٹائم ہو گیا. اور الحمدللہ اب آج کل جو ہے اتنی سہولت ہو گئی ہے کہ محکمہ موسمیات کے ذریعے سے، آبزرویٹری ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے بڑی آسانی سے آپ نمازوں کے چارٹ لے سکتے ہیں اور ان کے ذریعے سے تعین کیا جا سکتا ہے کہ کس نماز کا وقت کب ہو رہا ہے. اور بہت ساری مساجد میں اپنے اپنے ٹائم ٹیبل بھی ہیں، محکمہ اوقاف والے بھی اس کو چھاپتے ہیں، مساجد والے بھی چھاپتے ہیں. اس سے کوئی بھی چیز لے کر ہم اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ نماز کا وقت اس کی وقت کے مطابق ہو، نماز کی ادائیگی. یہاں صرف ایک دو جو ایشوز ہیں اس پر توجہ کی ضرورت. عصر کی نماز کا ایگزیکٹلی وقت جیسے اس میں بتایا گیا کہ ایک چیز کا سایہ جب اس کے ایکول سے ذرا سا بھی بڑھ جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے پڑھا کرتے تھے اس کو آپ دیکھیے. بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر ثم یرجع احدنا الى رحلہ فی اقصى المدینہ والشمس حیۃ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھانے کے بعد ہم لوگ کبھی کبھی نکلتے تھے اپنے اپنے علاقوں کے لیے. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے محلے بہت دور دراز تھے، وہ اپنے محلے میں پہنچتا ابھی سورج میں پوری روشنی باقی رہتی. اگر آپ 2 مثل کے بعد پڑھیں گے تو یہ بات باقی نہیں رہے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر جب آپ جائیں گے تو اتنی روشنی ہو تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب اول وقت میں عصر کی نماز آپ پڑھیں گے. اور پھر فجر اور عشاء کا مسئلہ کیا ہے اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجئے، ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، بریک سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ عصر کی نماز کا جو مسنون وقت ہے، ایک چیز کا سایہ اس کے ایکول سے ذرا سا بڑھ جائے تو ٹائم شروع ہوتا ہے. اور عام طور پر یہ فتویٰ معتبر علماء کرام اور فقہاء کرام کا ہے. اب یہاں پر فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھنے کے بعد ہم لوگ دور دراز کے محلوں کو چلے جاتے، ابھی سورج پوری توانائی کے ساتھ باقی رہتا. یہ اور اس طرح کی بہت سی حدیثوں کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے عہد نبوی میں نماز عصر اول وقت میں پڑھنے کا ہی رواج تھا. اور اس کے بعد پھر دوسری جو چیز بتائی گئی، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز عموماً تاخیر سے پڑھنے کو پسند فرماتے تھے، یعنی جلدی نہیں بلکہ تاخیر سے. کیا وجہ تھی اس کی؟ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سو جانا اس کو پسند نہیں فرماتے. مغرب پڑھ لی، کھانا کھا لی اور سو گئے، یہ غلط ہے، کیونکہ معلوم نہیں پھر جسم تھکا ہوا ہے، آدمی عشاء کے لیے اٹھ سکے گا نہیں جاگ سکے گا تو وہ رسک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس کیا ہے کہ عشاء پڑھنے کے بعد فوری سو جاؤ. عشاء سے پہلے سونا منع کیا گیا اور عشاء کے بعد گپ شپ لگانا منع کیا گیا. کیا اب ہمارے پاس جو ہے الٹا ہوتا ہے نا، کہ عام طور پہ لوگ عشاء کے بعد جو ہے اپنے پروگرام شروع کر رہے ہیں، عشاء کے بعد مذاق، دل لگی، جوک، فن، پتہ نہیں کیا کیا چلتے رہتا ہے، کبھی آدھی رات تک، کبھی فجر کے وقت تک. یہ خلاف سنت ہے. سنت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نماز عشاء ہو گئی فوری آپ بستر پر جائیے. اس کے 2 بڑے بڑے فائدے ہیں. ایک تو سنت پر عمل کرنے کا ہر صورت میں فائدہ ہے. دوسرے یہ کہ آپ کی نیند اگر اول وقت میں ہو جائے رات کی تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ آرام ملے گا. یہ سائنٹیفک رول بھی ہے کہ بر وقت اور رات کے ابتدائی حصے میں اگر نیند ہو تو اس کے بڑے فائدے ہیں. پھر آپ نیند پوری کر کے فجر کی نماز کے لیے بر وقت تازہ ہو کر بھی تازہ دم ہو کر اٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سوئیں گے تاخیر سے تو فجر کہاں پڑھیں گے؟ تو اسی وجہ سے عام طور پہ فجر کی تاخیر. پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری شیطانی حرکتیں جو ہوتی ہیں وہ عموماً رات میں ہی ہوتی ہیں. تو اس لیے اگر رات میں کوئی عشاء پڑھ کر سنت کے مطابق سو جائے بر وقت تو اس کے لیے یہ سارے پرابلمس نہیں ہوتے. اور اس میں صرف ایک گنجائش جو دی گئی کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی ضروری مسئلہ ہے، چاہے دینی مسئلہ ہے، گھریلو بات چیت ہے، میاں بیوی بات چیت کر رہے ہیں، یا گھر کا کوئی خاص مسئلہ ہے، اس حد تک بات کرنے کی اجازت دی گئی. یعنی عشاء کے بعد بات کرنے کو بالکل منع نہیں کیا گیا،
ضرورت کی حد تک، مگر گپ شپ لگانا اور خواہ مخواہ بیٹھ کر اپنے ٹائم کو ضائع کرنا اس سے منع کیا گیا۔ اور اس کے بعد فجر کا دیکھیے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث جس میں فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز بھی صبح صادق ہونے کے بعد اول وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اول وقت یعنی بگننگ، اس میں بتایا گیا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھاتے اس وقت ایک رائٹ اور لیفٹ کون ٹھہرا ہوا ہے پہچاننا مشکل ہوتا۔ لائٹ تو نہیں تھی نا مسجد میں، نیچرل روشنی تھی، تو فجر کی نماز کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے آگے پیچھے کون ٹھہرا ہوا ہے۔ اور جب نماز ختم ہو جاتی تب آپ پہچان سکتے تھے کہ میرے ساتھ میں رائٹ میں کون ہے، لیفٹ میں کون ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قل اللہ والی تو نہیں تھی، خاص طور پہ فجر کی جو نماز ہے بڑے اطمینان سے آپ پڑھا کرتے تھے۔ جیسے آپ دیکھیں وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، یعنی فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیتیں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اب اگر کوئی پڑھے گا تو بعض بزرگ حضرات تو چیخنے چلانے لگیں گے، امام کی ڈیوٹی برخاست کر دیں گے کہ اتنی لمبی نماز پڑھا دی۔ مگر یہ ہے کہ فجر کی نماز دیگر نمازوں کے مقابلے میں تھوڑی سی طویل ہونی چاہیے تاکہ اطمینان کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکیں۔ تو یہ ہے خلاصہ، یہ جو مختلف اس کے اندر چیزیں بتائی گئی ہیں، نماز کے اوقات اور نماز کا طریقہ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ بعض جگہوں پر فجر کی نماز جو ہے بہت تاخیر سے پڑھی جاتی ہے، اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ قضا ہی نہ ہو جائے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، صحیح انداز سے آپ نماز پڑھیں، جیسے کہ کہا گیا فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، کہ نماز فجر اس وقت پڑھتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے، اور جب نماز ختم ہوتی تو اس وقت وہ پہچانا کرتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے نا نماز عشاء میں تاخیر نماز فجر میں جلدی ٹائم شروع ہوتے ہی پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن تاخیر کا عشاء میں مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ سونے کے بعد پڑھیں، جو بھی ممکن ہو سکتا ہے، جتنی تاخیر جائز ہے لوگ اس کو برداشت کر سکتے ہیں اس حساب سے آپ پڑھیں۔ جیسے کہا گیا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ بالعشاء حتی ذهبت عامۃ اللیل ثم خرج فصلی، ایک مرتبہ آپ عشاء کے لیے بڑی تاخیر سے تشریف لائے اور اس سے لگتا تھا کہ رات گزر رہی ہے۔ وقال انہ لوقتها، پھر آپ نے فرمایا اصل وقت تو یہی ہے، لولا ان اشق علی امتی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر امت کے زیادہ پریشانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو اسی طرح سے نماز پڑھنے کا حکم دیتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تاخیر سے نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے، ظہر وغیرہ کی نماز اس میں موسم کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، ویدر کا، کلائمیٹس کا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے بعض علاقوں میں اول وقت میں ظہر پڑھ لی جائے تو زیادہ بہتر ہے سورج میں گرمی آنے سے پہلے، اور بعض علاقوں میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ڈیلے کریں، یعنی عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی، ڈیلے کا مطلب یہ نہیں کہ عصر کا ٹائم شروع ہو جائے، تو اگر آپ اس وقت پڑھیں گے تو وہ زیادہ فائدہ ہے۔ یعنی موسم کی رعایت کرنا، وتhin وہ جو ٹائم دیا گیا، مان لیجئے ظہر کے لیے 2 گھنٹے ہے تو موسم کے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے گا جماعت کا ٹائم، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت ہو سکے۔ ابھی اس میں نماز کے بارے میں اور بھی مختلف چیزیں ہیں تو اس میں ہم تفصیلی ذکر کریں گے آئندہ پروگرام میں، لیکن یہاں پر اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو جو چیزیں بتائی گئی نماز کے اوقات کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ جو عصر کا وقت کے بارے میں آپ نے بتایا، تو خاص کر کے جو مطلب لیٹ کیا جاتا ہے، تو عصر کا آخری وقت کب تک ہے؟ مغرب سے کچھ 7-8 منٹ پہلے تک لوگ پڑھتے ہیں اس کا اہتمام، تو اس بارے میں تھوڑا بتائیے۔ عصر کا وقت جب لیٹ کیا جاتا ہے تو لیٹ کرنا درست نہیں ہے، لیکن بائی چانس کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے اور 1 رکعت بھی اگر آپ کو مل جائے سورج غروب ہونے سے پہلے تو وہ عصر کاؤنٹ ہو جائے گی، قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح فجر کی نماز کی 1 رکعت بھی آپ کو مل جائے سورج نکلنے سے پہلے تو آپ کی ادا سمجھی جائے گی، قضا نہیں ہوگی۔ جیسے ایک اور حدیث میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، یعنی اگر کوئی شخص 1 رکعت بھی پالے سورج نکلنے سے پہلے تو وہ کاؤنٹ ہوگی، کنسیڈر کر لیا جائے گا۔ ومن ادرک رکعتا من العصر، اگر کوئی عصر کی 1 رکعت پائے، کب؟ قبل ان تغرب الشمس،
فقط ادرک العصر، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت بھی ملی تو آپ کی نماز ادا ہوگی. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. جی اور کوئی؟ ہاں شیخ، صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم اس وقت کیا کرو گے جب حاکم وقت نماز کو ٹال کر پڑھیں گے اپنے وقتوں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم اپنی نماز پڑھ لیا کرو، چاہے تنہائی پڑھنا پڑے، اور بعد میں اگر تم جماعت میں شامل ہو جاؤ تو وہ نفل کا ثواب مل جائے گا. اس حدیث کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی تو الحمدللہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کہیں پر حاکم وقت جو ہے زبردستی کر کے نماز کو اس طرح کر رہا ہو. جہاں بھی نماز کا تھوڑا بہت سسٹم ہے، بعض ممالک میں جیسے سعودی عرب وغیرہ میں باقاعدہ اذان کا نظام ہے، نماز کا نظام ہے، بلکہ وہاں پر اگر نماز کے لیے دکان نہ بند کی جائے تو اس کے لائسنس کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. ایک آدھ کنٹری میں اس طرح کا نظام ہے، وہ لوگ تو نماز کے لیے پابند کرتے ہیں. اکثر و بیشتر ایسے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ لو، نہیں پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھو. نہ وہ اول وقت کی شرط ہے نہ آخر وقت کی شرط ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تم جانے، تمہارا رب جانے. بہت سے ممالک میں عام طور پہ اسی طرح کا ہوتا ہے. تو اس لیے لوگ اپنے اپنے علاقے کی جو مسجدیں ہیں وہاں جماعت کا وقت اپنے حساب سے کر لیتے ہیں. تو اس میں آپ خود جہاں رہتے ہوں اس حساب سے آپ مسجد والوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تاکہ جماعت کا جو وقت ہے لوگوں کی بھی سہولت ہو اور شرعی جو اس کے اندر اصول بتائے گئے اس کی بھی رعایت کی جائے. جی مولانا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مساجد میں جو فجر کا وقت تعین کیا جاتا ہے تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ آخری وقت سے کچھ 20 منٹ پہلے یا 30 منٹ پہلے اس طرح تعین کیا جاتا ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جیسے ہم نے بتایا کہ فجر کی نماز کے لیے سنت تو مسنون تو یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھی جائے، مگر اتنی تاخیر کر دی جائے کہ سورج نکلنے والا ہو، یہ چیز کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے. آپ اسی سوال سے جڑا ہوا سوال ہے شیخ میرا کہ آپ کی بات سے متفق ہوں میں، لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ پورا سال بھر صرف رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر نماز کا آخری وقت ہی فجر کے لیے تعین کیا جائے اور اول وقت میں رمضان کو چھوڑ کر کبھی نماز نہیں پڑھی جائے؟ دیکھیے، اصل میں نماز کے رمضان میں جو کرتے ہیں نا وہ سنت سمجھ کر کریں تو ثواب ہوگا. وہ سنت سمجھ کر نہیں، نیند سمجھ کر کرتے ہیں کہ جلدی سے سحری کھائی ہے فوری فجر پڑھ لیں تاکہ نیند پوری ہو، تو اس کا ثواب کیا ملے گا؟ نیت نیند پوری کرنے کی ہے. لیکن اس کا تعلق رمضان یا غیر رمضان سے نہیں ہے. سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اگر بعد میں بھی ہو، رمضان کے علاوہ بھی ہو، تو یہ زیادہ قابل قدر ہے اور بہتر ہے. تو اس میں جو ہے نا اول وقت پڑھنے کی کوشش کریں یا کم سے کم درمیانی وقت، تاکہ لوگوں کو سہولت بھی ہو اور زیادہ جو ہے خطرے کا وقت شروع بھی نہ ہو. تو ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں اور اس سے متعلق، نماز سے متعلق کے کچھ ممنوع اوقات ہیں جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اور کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں نوافل نہیں پڑھی جا سکتی، اور کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، اور نماز کے کچھ شرائط اور آداب ہیں، ان کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں کریں گے. دیکھتے رہیے پروگرام. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم